یہ تو حافظ قرآن تھا، پھر اس کی قبر سے یہ سانپ کیوں نکل رہا ہے؟ ایک گاؤں میں ایک ایسے نوجوان کا انتقال ہو گیا جس نے بچپن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ لوگ اسے حافظ کہا کرتے تھے۔ خبر پھیلتے ہی پورا گاؤں جنازے میں شامل ہو گیا۔ ہر طرف غم اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی۔ جب جنازہ اٹھا کر لوگ اسے دفنانے کے لیے قبرستان پہنچے اور جیسے ہی لاش کو قبر میں اتارنے لگے، اچانک وہاں موجود ہر شخص سحر اٹھا۔ قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اندر موٹے موٹے کالے سانپ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ڈر کے مارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت کر کے ڈنڈوں سے سانپوں کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سانپ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آخرکار مجبور ہو کر وہ قبر بند کر دی گئی اور طے کیا گیا کہ دوسری جگہ قبر کھودی جائے۔ نئی جگہ مٹی ہٹائی گئی، مگر وہاں بھی وہی بھیانک درشیہ سامنے آیا۔ قبر کے اندر پھر کالے سانپ موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا مانو پوری زمین اس لاش کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ اب ماحول اور بھی زیادہ ڈراونا ہو گیا۔ تب امام صاحب نے جنازے کے ساتھ آئے گھر والوں سے سخت لہجے میں پوچھا، بتاؤ یہ لڑکا کون تھا؟ اس کے اعمال کیا تھے؟ یہ سنتے ہی اس کے والد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا، حضرت، لوگ اسے حافظ کہتے تھے، مگر سچائی یہ ہے کہ اس نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، سالوں سے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نام تو حافظ کا تھا، مگر زندگی دین سے خالی تھی۔ امام صاحب نے کچھ دیر خاموشی کے بعد تیسری جگہ قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب وہ قبر کھلی تو اس میں بھی ایک بڑا کالا سانپ شانتی سے بیٹھا ہوا تھا۔ امام صاحب نے کہا، اب اسی قبر میں دفن کر دو۔ جیسے ہی جنازہ قبر میں رکھا گیا، وہی سانپ اچانک حرکت میں آیا اور اس نوجوان کے شریر سے لپٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ ڈر کے مارے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے۔ ترنت قبر بند کر دی گئی اور لوگ بدحواس حالت میں اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ گئے۔ اس رات امام صاحب نے پورے گاؤں کو اکٹھا کر نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، جو انسان قرآن سے دور ہو جائے، نماز چھوڑ دے اور دین کو بھلا دے، اسے موت کے بعد زمین بھی آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ صرف نام کا حافظ ہونا کافی نہیں، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس رات پورے گاؤں پر عجیب سناٹا چھایا رہا۔ لوگ رو رو کر اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ نمازیں ادا کی گئیں اور ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا مانو پورا گاؤں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آیا ہو۔